بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس جو تراشا ہے 2009 کی اخبار ہے جی، ہمارے پاس ایک یہ ہماری بھارتی اخبار ہے 2009 کی، اور اس کے اندر نا یہ دیوبندی کیا کہتا ہے، ہندو کافر نہیں۔ بھئی ہندو کافر نہیں تو کیا ہے پھر؟ آپ لوگوں کے نزدیک ہندو ہیں کیا؟ مولانا ارشد مدنی اپنی کتاب یہ اس کے اندر فتویٰ جاری کرتا ہے، اور یہ 25 فروری کو سید عالم ایس این جی گورنر سید سبت رضی نے گھاٹ کے آئرن مائز سے متعلق شیو سنگھ حکومت کی طرف سے اس نے کیا ہے۔ اور کیا لکھتا ہے جی، کافر لفظ کو ہندو مذہب کے ساتھ جوڑنا نامناسب نہیں، یعنی کہ مناسب نہیں، جوڑنا مناسب نہیں ہے جی۔ مولانا ارشد مدنی 25 فروری، یو این آئی ہندو کافر نہیں۔ اس استدلال کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے استاد او حدیث اور جامعہ علماء ہند کے صدر مولانا اشرف نے کہا کہ کافر عربی کا لفظ ہے اور ہندو مذہب کے ساتھ اسے جوڑنا مناسب نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہندو پرشد اور وی ایچ پی کے لیڈروں کے مطالبے پر ہندوستان میں دارالامن قرار دیا جائے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جب انگریزوں نے ہندوستان سے اپنی انگریزی حکومت قائم کی تھی تو اس وقت 1803 میں دلی کے مولانا شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کو دارالعرب، سن لیں جی، دارالعرب قرار دینے کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ انگریزی حکومت کے خاتمے کے لیے مسلمانوں سے جہاد کرنے کے لیے کہا تھا، مگر 1947 میں ملک کے آزاد ہونے کے ساتھ ہی ہندوستان دارالامن بن گیا۔ اب اس کے بارے میں علماء کا کوئی فتویٰ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجاہد آزادی مولانا حسن احمد مدنی کے بیٹے نے یہ کہا کہ لوگ انتخابات نزدیک آتے ہی کچھ فرقہ پرست عناصر معاشرے میں انتشار پھیلانے کی سازش میں مصروف ہو گئے ہیں، لیکن انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے جی ان لوگوں کا اصلی مذہب، یہ ہے جی دیوبندی مولوی ہے مولانا ارشد مدنی۔ اچھا یہ ہندو کافر نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسلمان ہے؟ کون ہے وہ؟ ہندو اگر مشرک ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے، تو کیا کہتے ہو آپ ان لوگوں کو؟ تو دیوبندیوں کے نزدیک اگر ہندو کافر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ کوئی بھی کمنٹ کرنے والا یہ بتائے کہ اگر ہندو نان مسلم نہیں ہے، کافر نہیں ہے، تو پھر کیا ہیں؟ عربی کا لفظ ان پر اطلاق نہیں ہوتا تو بھائی کیا ہوتا ہے ان پہ اطلاق؟ آپ کہیں گے کہ وہ مشرک ہے جو بت پوجتے ہیں، تو مشرکین کہنا ہے ان کو، تو پھر دوسروں کو بھی غیر مسلم کہنا چھوڑ دو نا، یہ لفظ ہی ختم کر دو، کیونکہ سب سے زیادہ اس لفظ کا استعمال ہندو مذہب کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ علان بت پرستی کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے بندہ کہ ہندو نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو فتوے دیتے ہو آپ لوگ کس چیز سے اس نے یہ قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے کہ ہندو یہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے ان سے پوچھنے کی جرت کی ہے؟ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے مسلک کے اوپر آتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔